آج میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات ببانگ توغل بتانا چاہتا ہوں، کوئی مزدوروں کے حقوق پہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی انسانیت کے حقوق پہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی استادوں کے حقوق پہ ریلیاں نکال رہا ہے، لیکن آج قرآن کے حقوق پہ آوازیں دبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، قرآن کے حقوق کی جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ قرآن کے حقوق، وہ قرآن کے متعلق قرآن کی بے حرمتی معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یورپی ممالک قرآن کی بے حرمتی کرتے نظر آ رہے ہیں، قرآن کو جلانے، قرآن کو پھاڑنے، قرآن کے نسخوں کو شہید کرنے اور ان کی توہین امیز ناموس رسالت کا مواد شائع کرنے پہ یورپ ملک آگے نظر آ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ دہشت گردی ہے جو کبھی سویڈن نے، کبھی ہالینڈ نے، کبھی ڈنمارک نے، کبھی فرانس نے کی، اور ہمارے وزراء فرانسیسی وزیروں کو سینوں سے لگا رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اشتعال انگیزی یورپ ہر دور میں کرتا رہا، کبھی مصطفیٰ کی ناموس کی دھجیاں اڑائی، کبھی قرآن کو پھاڑا، کبھی قرآن کے اوراق کو شہید کیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حقیقت میں یہ دہشت گردی ہے، دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ سویڈن جو حالیہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم کی جامع مسجد کے بعد غنڈہ گردی ہوئی، غنڈہ گردی عید کے دن، اس غنڈہ گردی میں باقاعدہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر سویڈن کی سیکورٹی دی گئی اور وہاں قرآن کو پھاڑا گیا، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ ہمارا حکمران خاموش ہے، صرف سوشل میڈیا پہ بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں، کہاں گیا UN کے حقوق، کہاں گیا اقوام متحدہ، کہاں گئے یورپ کے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ نوجوانوں اور بزرگوں، وہ ایک ترکی کے وزیر اعظم نے اپنا پیغام ریکارڈ کیا ہے، اس نے کہا کافروں، ہم سویڈن کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، مسلم حکمرانوں کو چاہیے وہ قرآن کی حرمت کا دفاع کرے، مسلمانوں کو اس کا پیغام دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کے صفوں کو پھاڑنے سے قرآن ملیا میٹ ہو جائے گا۔ قرآن انسان کے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، ایک قرآن کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسرا مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ لیکن عالم اسلام کو بتانے چاہتے ہیں، اٹھو اور اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔ اقبال نے امت کو جھنجھوڑ کے کہا تھا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ ہم نے آج قرآن کو بھلایا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ وقت تھا جب سلطان محمود غزنوی کا دور، محمد بن قاسم کا دور، عمر فاروق کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت امام حسین کا دور، حضرت علی کا دور، ابو بکر صدیق کا دور قرآن کی
ہوا کرتا تھا۔ اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نوجوانوں ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا پھولا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں نوجوانوں، آخر میں بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق ہے درست مخارج سے پڑھو۔ ہم نے کوئی نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ ہم نے آکسفورڈ، ریڈنگ، پرنسٹن، میلبورن، بریٹم یونیورسٹیوں کا سلیبس پڑھ لیا ہے۔ ہم نے بیکن ہاؤس، لاکاش، ایل جی ایس اور مہنگے سکولوں کالجوں میں پڑھا ہے۔ ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے پڑھو، درست مخارج کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کا دوسرا حق، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرو۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ علی سے پوچھو، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ علی کبھی خدا سے بات کی ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے لوگوں، علی نے جب اللہ سے کلام کرنا ہو علی خدا کی نماز پڑھتا ہے، اور علی نے جب اللہ کی بات سننی ہو علی خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ ہم نے قرآن کا معنی ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا، چھوڑ دیا۔ ہم نے کسی طرح سے قرآن میں نہیں آنا، ہم نے جمعۃ المبارک میں ٹائم سے نہیں آنا، ہم نے جہاں قرآن پڑھا ہو وہاں نہیں بیٹھنا، ہم نے اپنی دکان دفتر میں قرآن کا ترجمہ لگا کے نہیں سننا۔ سنو بھائی، کیوں نہیں سنتے؟ سنو، کون سنے گا؟ یہودی سنے گا، عیسائی سنے گا، نصارہ سنیں گے، مرتد، مرزئی، دہریے اور اتھیس مذہب کے لوگ سنیں گے۔ کون سنے گا؟ قرآن ہم سنیں گے، نہیں سنتے۔ تیسرا حق قرآن کا، عمل کرو، اپنی اولادوں تک پہنچاؤ۔ ہم اولاد بچے سے یہ تو بولے پتر سکول گیا ہے، یہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے بیٹا قرآن پڑھا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، مدرسے ویران ہیں، مدرسوں میں مفت فری آف کاسٹ تعلیم ہو رہی ہے، یار ہم نہیں سیکھتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ چوتھا حق، قرآن کی حفاظت کرو، ہم نے کوئی نہیں کی۔ ہمارا کوئی فوت ہو جائے سڑک پہ احتجاج ہوتا ہے، ادھر قرآن کی دھجیاں اڑائیں کافروں نے، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے ٹک ٹاکروں نے بیان جاری کر دیا، سویڈن تجھ پہ لعنت، سویڈن، یہ لعنت کا کیا مطلب؟ بھائی پڑھو قرآن، اٹھ کے قرآن پہ عمل کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، نہ صرف ہم لعنت کرنے میں شیر ہے۔ ٹھیک ہے کرو، پڑھو بھی تو صحیح۔ پانچویں اور آخری بات، قرآن کا ادب کرو۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تقریر، تحریر، تدریس، اپنے مجالس میں قرآن کی تلاوت، قانونی چارہ جوئی کے ذریعے مذمت، اور سویڈن کے دارالحکومت میں ہونے والی بے حرمتی پر ہم ان کے سفارت خانے سے تعلق ختم کر دیں، مکمل سفارتی بائیکاٹ کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے آج ذوالحجہ کے مہینے میں شہادت عثمان غنی پہ، قرآن مجید کی بے حرمتی پہ جو بات کی ہے، خدا بندہ ہمیں پھر سیاست سرے لو مسلمان بننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔